آج کا واقعہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک لگاتار فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی انسان آئے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے، کون ہے؟ کیا وہ بڑا عابد ہوگا، بڑا عالم ہوگا، راتوں کو جاگنے والا، یا بہت زیادہ صدقہ کرنے والا؟ پہلے دن دروازے سے ایک عام سا آدمی داخل ہوا، سادی سی چادر، عام سا چہرہ، کوئی خاص علامت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی شخص ہے۔ سب حیران۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، صحابہ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، یہ جنتی شخص ہے۔ تیسرے دن پھر وہی شخص آیا، 3 دن لگاتار۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین، آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے؟ وہ کون سا عمل کرتا ہے جو اسے جنتی بنا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آدمی کی حقیقت جانیں گے۔ وہ اس شخص کے پاس گئے اور کہا، میں اپنے والد سے کچھ ناراض ہوں، کیا میں 3 دن آپ کے پاس ٹھہر سکتا ہوں؟ وہ شخص راضی ہو گیا۔ اب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اس کے گھر میں رہے۔ راتوں کو اس کا عمل، مگر کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ نہ وہ تہجد گزار تھا، نہ بہت زیادہ روزے رکھنے والا، نہ زیادہ قرآن پڑھنے والا، بس عام سا انسان۔ 3 دن بعد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بتا دیا، میرے بھائی، میں اصل میں تمہارے عمل جاننے آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 3 بار جنتی کہا ہے، اور میں نے تمہارے اندر کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ آدمی مسکرایا اور کہا، بات صرف اتنی ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی حسد، کینہ، نفرت نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے میں اپنے دل کو خالی کر دیتا ہوں، کسی کے لیے برا نہیں رکھتا، اللہ کے لیے صاف دل لے کر سوتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا، اور یہی عمل ہمارے اندر کمی ہے۔ دوستو، آج ہماری عبادتیں تو بڑھ گئی ہیں، لیکن دل تنگ ہو گئے۔ حسد، جلن، کینہ ہمارے دلوں کو اندر سے کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جنت کا راستہ لمبی عبادتوں سے نہیں، صاف دل، معاف کرنے اور محبت کرنے سے بھی کھلتا ہے۔ آج رات سونے سے پہلے دل صاف کر کے سوئیں، کسی کے لیے کوئی برائی نہ رکھ۔